النعیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے انسانوں کا مزاج یہ بنایا ہے کہ جب وہ کوئی بات اہمیت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں تو قسم کھا کر کے بات بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ انسان اپنی زندگی میں بے شمار قسمیں کھاتا ہے۔ قسم کھانے کا اہم ترین مقصد ہوتا ہے کہ جو بات میں آگے کہنے والا ہوں وہ بات بالکل حق ہے، بالکل درست ہے، اس غرض کے لیے انسان قسم کھاتا ہے، اور اگلا انسان بھی جب بات سنتا ہے قسم کھا کر اس نے یہ بات کہی ہے تو انسان اس پر اعتماد کرتا ہے۔ جیسے انسان قسمیں کھاتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ بھی قرآن کریم میں قسمیں کھاتے ہیں، اور بے شمار مخلوقات کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کی قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ شانہ اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ شاید سننے والوں کو اعتماد نہیں ہوگا لہذا میں قسم کھا کر کے بات کہوں گا تب ان کو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دراصل اللہ جل شانہ اگلی بات جو کہنا چاہتے ہیں اس بات کو دلوں میں بٹھانے کے لیے قسم کھا کر کے بات بیان کرتے ہیں۔ پھر قسمیں اللہ جل شانہ قسم قسم کی کھاتے ہیں۔ جو دو آیتیں اس وقت میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ شانہ خود اپنی قسم کھاتے ہیں، لیکن اپنی قسم کھانے میں بھی نبی کا واسطہ بیچ میں لایا اور یوں فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ قسم ہے آپ کے رب کی، اور ظاہر ہے آپ کا رب سے مراد اپنی ذات ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے میں اپنی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جیسے انسان کہتے ہیں جمنی ہن قسم، اپنی قسم کھاتا ہے، پانی دریشم، اپنی قسم کھاتا ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ شانہ بھی کہہ سکتے میں اپنی قسم کھاتا ہوں، مگر یہ نہیں کہا بلکہ کہا آپ کے رب کی قسم کھا کر میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو گویا حضور کی ذات بیچ میں لائی اور پھر اپنی قسم کھائی۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے اسی طرح سے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تیرے رب کی قسم، آگے پھر بات بیان کی۔ تو اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ، میں قسم کھاتا ہوں آپ کے رب کی، یعنی اپنی۔ تب دونوں ذاتیں بیچ میں لائیں، اپنی ذات بھی لائی اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی بیچ میں لائی۔ پھر قسم کھا کر اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ایک ایک سے سوال کریں گے اما کانوا یعملون، کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ قسم ہے آپ کے رب کی، میں ایک ایک سے پوچھوں گا اما کانوا یعملون، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان تمام نعمتوں کے متعلق جو نعمتیں میں نے تم کو عطا کی تھیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو میں نے نعمتوں میں عطا کی ہے۔ اب ان دونوں قسموں کو سامنے رکھ کر کے ایمان والے کو یقین رہنا چاہیے کہ صاحب مجھے تو جواب دینا ہے، اور جواب کن چیزوں کا دینا ہے؟ ان چیزوں کا جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ اب جب ہم غور کریں گے اللہ نے ہمیں کیا کیا چیزیں عطا فرمائی ہیں، تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور کیا چیزیں نہیں ملتی۔ جواب، دنیا میں کچھ کو ایمان ملتا ہے، کچھ کو نہیں ملتا۔ تو اللہ کے فضل و احسان سے ہم کو ایمان ملا ہے۔ یہ ایمان ملنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت ایمان ملنے کی یہ ہے کہ کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آئے تو اپنی قربانی دی، سلیکشن کیا، غور و خوض کیا، جس راستے پر تھے، جس مذہب میں تھے اس کو چھوڑا۔ اس کو چھوڑنے کے لیے پہلے سمجھا کہ اس کے اندر کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں کیا ہیں، پھر سچے دین کو تلاش کیا، ڈھونڈا، اس پر غور کیا، پھر سوچا کہ اگر میں اپنا یہ چھوڑ کر کے دوسرے کی طرف چلوں گا تو مجھے مشکلات کیا کیا آئیں گی۔ یہ سارا جھیلنے کے بعد پھر آدمی ایمان کی طرف آتا ہے۔ یہ سارا ان لوگوں کا حال ہے کہ جو کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آئے، ان کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کتنی مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں، کیا کیا حالات ان پر گزرتے ہیں، خود ان کے گھر والوں کی طرف سے اور سوسائٹی کی طرف سے ان پر کیا کیا مظالم ہوتے ہیں، یہ تو وہی جانیں گے۔ جب وہ قربانی دے کر کے ایمان کی طرف آئیں تو یہ
ایک طرف سے اللہ کا ان پر فضل ہوتا ہے، دوسری طرف سے ان کی قربانی ہوتی ہے اور مشکلات برداشت کرنے کی ان کی ہمت ہوتی ہے۔ چنانچہ بے شمار انسان ایسے ہیں جو اس لیے کفر نہیں چھوڑتے ہیں کہ آگے مشکلات آئیں گی، اور بے شمار انسان وہ ہیں کہ جو مشکلات کو جھیل لیتے ہیں اور ایمان کی طرف آ جاتے ہیں۔ تاریخ کے ہر دور میں یہ رہا ہے، آج بھی یہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ایک جگہ پہنچے، وہاں ایک ایسے مسلمان سے ملاقات کرنی تھی جو پہلے مسلمان نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، وہ کسی اور مذہب میں تھا، اور وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی وجہ سے مشکلات میں ہیں۔ تو اس کی مشکلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے انگلیوں کے سارے ناخن اکھاڑے گئے اور وہ اس وقت بھی اسی مصیبت میں ہے، اور ساتھ میں خوش ہے کہ یہ مصیبت جو میں برداشت کر رہا ہوں ایمان کے لیے برداشت کر رہا ہوں اور اپنے ایمان پر قائم ہے۔ جو لوگ بھی کفر کو چھوڑ کر کے ایمان کی طرف آتے ہیں ان کی دردناک کہانیاں بڑی عجیب عجیب ہوتی ہیں، اور کبھی پڑھنا بھی چاہیے اس لٹریچر کو جس میں ان لوگوں کے حالات لکھے ہیں جن لوگوں نے کفر کو چھوڑا اور ایمان کی طرف آئے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی کمیونٹی سے تھے، کسی بھی طبقے سے تھے، کسی بھی جگہ تھے، لیکن ضرور پڑھنا چاہیے ایسے لوگوں کے حالات کو جنہوں نے کفر کو چھوڑا اور ایمان کی طرف آئے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ امتحان نہیں دیا، بلکہ ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ جو لوگ اس لٹریچر کو پڑھتے ہیں جس میں اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ غیر مسلموں کی طرف سے بڑا اعتراض ہمیشہ یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ نے اسلام کے اندر پیدا کیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، مسلمان بن گئے، ہم کو دوسرے گھر میں پیدا کیے، اس لیے اگر ہم کفر میں ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہم بھی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو ان کا اعتراض گویا خدا کی ذات پر ہے کہ اللہ نے ہم کو اس گھر میں کیوں پیدا کیا، اور اگر ہم کو اس گھر میں پیدا کیا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوتے تو ہم بھی مسلمان ہوتے، تم اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تمہارا کیا کارنامہ ہے، تم کو کون سا حق ہے کہنے کا؟ ان کا یہ اعتراض اللہ کی ذات کے اوپر ہے، لیکن ہمیں اس وقت اس اعتراض پر بحث نہیں کرنی ہے کہ ان کا اعتراض صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہمیں تو اپنا یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ہم کو اس امتحان میں نہیں ڈالا، اور اللہ کو طاقت تھی کہ ہم کو کسی ایسے گھر میں پیدا کرتا جہاں ایمان کی دولت نہیں تھی تو ہم بھی اسی کفر میں ہوتے اور ہم بھی اسی حالت میں ہوتے، ہمارا نام کچھ اور ہوتا، ہماری شکل و صورت کچھ اور ہوتی، ہمارے شوق کچھ اور ہوتے، ہماری منزلیں کچھ اور ہوتی، ہمارا تھاٹ ہی کچھ اور ہوتا۔ لیکن اللہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ پیدا ہونے سے لے کر کے پیدا ہونے کے دن سے ہی ہم ایمان والے ہیں۔ ابھی میرے بھائی یہاں گیٹ پر سوال پوچھ رہے تھے، کہنے لگا جی ابھی تھوڑی دیر پہلے بچہ پیدا ہوا ہے، ہم اس کو لے کر کے آئیں گے، آپ اس کو اذان پڑھیں اور اس کے ساتھ میں تہنیق کریں۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والی عورت کے پیٹ میں پلنے کا موقع دیا، ایمان والے کے گھر میں ہمارا جنم ہوا، پیدا ہوتے ہی ہم کو اذان سنائی گئی، پیدا ہوتے ہی اسلامی اصولوں کے مطابق ہماری زندگی سٹارٹ ہوئی۔ یہ سارا تب ہے کہ جب ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اگر کسی اور گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اب جب اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو اس کا تب یہ ہے کہ ہم خوش قسمت ترین انسان ہیں، بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایمان کی دولت ملی۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو ایمان سے محروم۔ ایمان کی دولت ملی اور کسی قربانی کے بغیر، کسی مشکل کو برداشت کیے بغیر، کسی ظلم کو سہے بغیر، ہمیں کوئی کنورجر نہیں کرنا پڑا، ہمیں کوئی چیز چھوڑنی نہیں پڑی، ہمیں کسی چیز کو پانے کے لیے اسٹڈی نہیں کرنی پڑی، ہمیں ایک چیز کو ریجیکٹ کرنا، دوسری چیز کو ایکسیپٹ کرنے کا امتحان نہیں دینا پڑا۔ ہم تو ایمان کے گھر میں پیدا کیا تو گھر کے اندر یہ ساری چیزیں مل گئی، ایمان کی دولت مل گئی، اور یہ اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ کہتے ہو تم بہترین مخلوق ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ میری مخلوقات میں سے بہترین مخلوق ہے۔ ایک وہ مسلمان ہے کہ جس نے کفر کو چھوڑا اور ایمان کی طرف آیا، تو اب یہ تو ہے ہی بہترین مخلوق، اس نے تو قربانی دی۔ لیکن جس کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑی اور وہ اس میں شامل ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں بہترین مخلوق ہے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تو مبارکباد دیتے ہیں اس انسان کو جس کو ایمان کی دولت ملی۔ پھر ان کی دو قسمیں ہیں، کچھ ایمان والے وہ ہیں کہ جو نبی کے زمانے میں تھے اور انہوں نے نبی کی ملاقات کی، ان سے انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ان کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مبارک دی ہے۔ اور جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا اور بعد کے زمانے میں آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا، وہ ایمان والے ہیں، تو اللہ کے نبی ان کو 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا۔ تو یہ تو صحابہ کرام کا معاملہ، انہوں نے نبی کو دیکھا، ان کے زمانے میں پیدا ہوئے، ان سے ملے۔ کچھ لوگ پہلے مخالف تھے، بعد میں ایمان کی دولت انہیں ملی۔ کچھ لوگوں نے مخالفتیں نہیں کی لیکن کفر کے ساتھ تھے، بعد میں نبی سے ملاقات ہوئی، مسلمان بن گئے، ایمان قبول کیا۔ ان تمام کو اللہ کے نبی مبارکباد دے رہے مگر ایک مرتبہ۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا اور پھر بھی کہتا ہوگا کہ میرا نبی محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم اس میں شامل ہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ علامت ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، چاہے ہمارا ایمان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن ہیں ایمان والے تبھی تو اللہ کے گھر میں آئے۔ کچھ بھائی آنے والے ہیں تو ہمارا یہاں آنا ثبوت ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اب جب ہم ایمان والے ہیں تو ہم اس کیٹیگری میں شامل ہیں جس کیٹیگری کو اللہ کے نبی علیہ السلام 7 مرتبہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بات کہنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے اور کبھی آدمی اپنے انداز سے بات کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے۔ اس کو میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھا سکتا کہ انداز بدلنے سے بات کا مفہوم کیسے بدل جاتا ہے۔ الفاظ وہی ہوتے ہیں اور انداز جب بدل جائے گا تو مفہوم بھی بدل جاتا ہے۔ الفاظ سیم ہوتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے تو لفظ کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ ایسا بکثرت ہوتا ہے، تفصیلات اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مبارکباد دی تو ایک مرتبہ آپ نے انداز بدل دیا، اور انداز بدل دیا تو اس کو میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انداز بدل کر کے جو مبارکباد دی ہے تو وہ کیسے دی ہے۔ آپ نے یوں فرمایا، ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، کیونکہ وہ انداز ہم نے دیکھا نہیں اس لیے ہم پوری طرح سے اس کی کاپی نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ جو انداز اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختیار کیا وہ ایسے ہے۔ آپ نے فرمایا مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان بھی قبول کیا، اور مبارک، بہت ہی مبارک، بہت ہی زیادہ مبارک، بہت ہی زیادہ مبارک، بہت ہی مبارک، بہت مبارک، بہت مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ اس طرح سے آپ نے فرمایا۔ میں الفاظ ادا کرتا ہوں، طوبی لمن رآنی وآمن بی، ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی۔ بالکل ایسے آپ کے بچے نے ٹاپ کیا، آپ کہتے ہیں بیٹا مبارک، بہت ہی مبارک، کچھ مت پوچھو کتنی مبارک، مجھے کتنی خوشی ہے، بہت ہی مبارک تمہیں۔ یہ جو بار بار جملہ بول رہا ہے یہ اس خوشی کا اظہار ہے کہ جو کسی کا آپریشن کامیاب ہو گیا آپ کہتے ہیں مبارک جناب، بہت ہی زیادہ مبارک ہے آپ کو۔ بس ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام اس ایمان والے کو جس نے نبی کو نہیں دیکھا اور وہ ایمان والا ہے، تو اس طرح سے انداز بدل کر کے آپ نے 7 مرتبہ مبارکباد کی ہے ان ایمان والوں کو جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں پھر بھی وہ ایمان والے ہیں۔ میرے بھائیوں، دل میں 100% یقین رکھیں کہ ہم اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ کیوں شک کریں گے؟ کیوں وہاں رکھیں گے پتہ نہیں اچھا آتمس کننا؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہمیں مبارک کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں خبر اچھا آتمس کننا، اچھا اطلاع کننا۔ نہیں، ہم ہیں اس میں شامل، آخری صف میں صحیح مگر ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اچھا آپ نے اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں کیا کہ نہیں کچھ لوگوں کو میں مبارکباد کروں گا اور جو آدمی یہ غلطی کرے گا، یہ غلطی کرے گا، یہ غلطی کرے گا وہ مسلمان ہوگا پھر بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے بالکل ایبسولوٹلی تمام کو اس میں شامل کر کے کہا جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ میری طرف سے ان کو 7 مبارک مبارک۔
اب جب اللہ تعالیٰ شانہ نے اتنا بڑا احسان ہم پر فرمایا اور ادھر سے اللہ فرما رہا ہے میں ضرور پوچھوں گا تم سے تم نے کیا کیا تھا، تو پہلا سوال کہے گا میں نے تمہیں ایمان عطا کیا تھا؟ ہم سب کہیں گے جی کیا تھا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تھا کہ جی ہاں پیدا کیا تھا۔ مجھے طاقت تھی میں تم کو کسی اور گھر میں پیدا کرتا، تم کوئی آبجیکشن سوال کر سکتے تھے؟ نہیں۔ اگر میں کسی اور گھر میں تمہیں پیدا کرتا تم اس میں کوئی چینج کر سکتے تھے کہ نہیں اللہ نہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ تم نے کوئی درخواست دی تھی مجھے، یا تمہاری کوئی ڈیمانڈ تھی، تمہارا کوئی مطالبہ تھا کہ مسلمان کے گھر میں ہمیں پیدا کرنا؟ کہ جی نہیں یا اللہ ہمارا نہ تمہارا مطالبہ نہ تمہاری ڈیمانڈ نہ تمہارا مجھ پر کوئی پریشر تھا، میں نے اپنے سلیکشن سے تم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، صحیح ہے؟ کہ جی یا اللہ صحیح ہے۔ اب مجھے حساب دو کہ یا اللہ کیا حساب دیں گے کہ تمہارا میرا ساتھ تعلق کیسا تھا؟ مجھے بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ تم انسانوں کے ڈر سے برے کام سے رک جاتے تھے اور میرے ڈر کی وجہ سے تم برے کام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا تمہیں انسانوں پر زیادہ اعتماد تھا مجھ پر کم تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں دوسری مخلوقات کی محبت زیادہ تھی میری کم؟ اور ساتھ میں یہ مجھے بتاؤ کہ تم اپنے شوق کے پیچھے زیادہ چلتے تھے یا میرے حکم کے پیچھے زیادہ چلتے تھے؟ ایک طرف سے تمہارا شوق ہوتا تھا، تمہاری چاہت ہوتی تھی، تمہارا فیشن ہوتا تھا، تمہارے رسم و رواج ہوتی تھی، ایک طرف سے میرا آرڈر ہوتا تھا، میرا آرڈر ہوتا تھا یہ مت کرو، اور تمہارا دل چاہتا تھا ہم یہ کریں، تو تم اپنے دل کی بات مانتے تھے اس وقت یا میرا آرڈر فالو کرتے تھے؟ جواب دو مجھے۔ پھر اگلا سوال ہوگا کہ دیکھو تمہاری ساری زندگی ڈیپینڈ کرتی تھی کہ میں نے تمہیں پوری باڈی دی تھی اور باڈی میں کوئی کمی میں نے نہیں رکھی تھی، مجھے طاقت تھی میں تم کو اندھے بناتا، دنیا میں لاکھوں اندھے تھے، مجھے طاقت تھی میں تم کو گونگا بناتا، دنیا میں لاکھوں گونگے تھے، مجھے طاقت تھی کہ میں تم کو ایب نارمل پیدا کرتا، دنیا میں بے شمار ایب نارمل تھے، مگر میں نے تم کو فل باڈی دی اور کوئی کمی نہیں رکھی، دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، بولنے کو زبان، سوچنے کو دماغ، چلنے کے لیے پاؤں، کام کے لیے ہاتھ، کوئی کمی نہیں رکھی، مینٹلی فٹ، فزیکلی فٹ، کوئی کمی نہیں رکھی، یہ سارا میں نے دیا ہے؟ کہ جی اللہ دیا ہے۔ بہت اچھا۔ پھر اس کے بعد میں نے تم کو خوبصورت جوانی دی تھی، تم خوش ہوتے تھے اپنے جسم کو دیکھ کر کے اور خوش ہوتے تھے میں کتنا ہیلتھی ہوں، میں کتنا سمارٹ ہوں، میں کتنا خوبصورت ہوں، خوش ہوتے تھے کہ جی۔ ایسا بھی ہوتا تھا دنیا میں کہ کتنے انسان ایب نارمل تمہارے گھروں میں، تمہارے ہسپتالوں میں ہوا کرتے تھے، تم کو بھی میں ایب نارمل پیدا کرتا، تم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے سامنے آج کل کبھی کبھی مفتیوں کو بڑے مشکل سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ دور کے حساب سے بھی ہوتے ہیں۔ آج کل بکثرت سوال آتا ہے کہ جی بیوی پریگننٹ ہیں، دوسرا تیسرا مہینہ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہارٹ نہیں بن رہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ ایب نارمل ہوگا، ہم ایبارٹ کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے یا نہیں؟ پھر بعض بچے جو ہیں آتے ہیں دنیا میں وہ ایب نارمل ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس کو ایبارٹ کر دو، اللہ کو طاقت ہے ہم کو بھی ایب نارمل پیدا کرتا، ہو سکتا تھا ہم کو ایبارٹ کر دیا گیا ہوتا، لیکن نہیں، فٹ باڈی عطا کیا دی۔ تو یہ خوبصورت جوانی جو اللہ نے عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دو مجھے حساب اپنی اس جوانی کا، تم نے کیسے گزاری ہے۔ پھر دنیا میں کتنے انسان ایسے تھے جن کو کھانے کو لقمہ نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، رہنے کو مکان نہیں، فیسلٹیز کچھ بھی نہیں، ضروریات زندگی بھی ان کے اندر، تم کہ میں نے وہ ساری چیزیں دی تھی، اس کا بھی حساب دو۔ فَوَرَبِّ کا قسم ہے تیرے رب کی، میں ایک ایک سے سوال کروں گا ان تمام نعمتوں کا جو میں نے تم کو دی تھی۔ اب انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں چھپاؤں گا، میں بولوں گا میرے پاس تھا ہی نہیں، یا میں نے جو کیا اس کا انکار کروں گا، لیکن وہ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے چلنے والا نہیں ہے کہ ایک طرف سے اللہ خود ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہر انسان کی کون کیا کر رہا ہے، دوسری طرف سے فرشتوں کی پوری ٹیم لگا دی ہے، ان کا کام بھی ہے ریکارڈنگ کرنا، تیسری طرف سے زمین کے جس حصے پر، چاہے گھر میں، چاہے ہوٹل میں، چاہے سڑک پر، چاہے باغ میں، چاہے کیفٹیریا میں، چاہے ہاؤس بوٹ میں، چاہے باغ میں، چاہے جنگل میں، چاہے جہاں بھی جو انسان جو کچھ کرتا ہے وہ زمین سارا ریکارڈ کر لیتی ہے۔ جہاں بیٹھ کر شراب پی گئی وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی، جہاں بیٹھ کر کے غلط میٹنگ کی گئی وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی، جہاں بیٹھ کر جو کچھ کیا گیا وہ زمین ریکارڈ کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالها، اور یہ تیسرا اور چوتھا ریکارڈ کرنے کا سسٹم اتنا عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی یہ باڈی جو ہے یہ ریکارڈر ہے، یہ ایک طرف سے ہمارے یوز میں ہے، ہمارے استعمال میں، ہم جیسے چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آنکھ کبھی انکار نہیں کرے گی آپ جو مجھے دکھا رہے ہیں میں نہیں دیکھتی، کان کبھی انکار نہیں کرے گا آپ جو سننا چاہتے ہیں میں نہیں سنوں گا،
ٹانگیں انکار نہیں کرے گی آپ مجھے جہاں لے کر جا رہے ہیں میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پوری باڈی جو ہے وہ انسان کے پروپوزل پر ہے, جیسے ہم چاہیں ویسے استعمال کر سکتے ہیں, مگر ساتھ میں باڈی کا ہر پارٹ ریکارڈ کر رہا ہے. ٹانگیں ریکارڈ کر رہی ہیں اس سفر کو جس سفر کے لیے ٹانگیں ہم نے استعمال کی. ہاتھ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کام کو جس کام کے لیے ہم نے ہاتھوں کو یوز کیا. ایک آدمی نے غلط طریقے سے پیسہ کمایا, یہی ہاتھ ریکارڈنگ کر رہا ہے مجھ سے پیسہ کھینچا جا رہا ہے. ایک آدمی نے غلط ہینڈ شیک کیا تو یہی ہاتھ گواہی دے گا, ریکارڈ کر رہا ہے. انسان کی باڈی خطرناک ترین ریکارڈر ہے. یہ باڈی ایٹ اے ٹائم 2 کام کرتی ہے. ایسے جیسے آپ کے ہاتھوں میں جو سیل فون ہے یہ ایٹ اے ٹائم کم سے کم 2 کام کرتا ہے, زیادہ بھی کر سکتا ہے, کم سے کم 2 تو کرتا ہی ہے. ایک یہ ہے کہ میری بات ان تک پہنچائے گا, ان کی بات مجھ تک پہنچائے گا. میں اپنی بات ان کو کرتا ہوں, ہیلو کر کے یہ سنتے ہیں, ان کی بات مجھ تک پہنچائے گا. تو ایک کام تو یہ کرتا ہے, اور دوسرا کام ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم کال ریکارڈنگ ڈیٹیل نکالتے ہیں, میں نے کیا کہا اور آپ نے کیا کہا. تو کال ریکارڈنگ اسی فون کے ذریعے سے ہو رہی ہے. سیم اسی طرح سے انسان کی یہ باڈی جو ہے وہ استعمال بھی ہو رہی ہے اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج میں تمہاری زبان کا سوئچ آف کر دوں گا, یعنی زبان بولے گی نہیں. وتکلمنا ایدیہم تمہارے ہاتھ بولیں گے, وتشہد ارجلہم تمہارے پاؤں گواہی دیں گے. پاؤں کیا گواہی دیں گے کہ جہاں لے کر ہم چلیں. اگر یہ پاؤں ہم چلا رہے ہیں کسی شراب کھانے کے لیے, یہ پاؤں ہم چلا رہے ہیں کسی غلط میٹنگ کے لیے, یہ پاؤں ہم چلا رہے ہیں خدا نخواستہ چوری کرنے کے لیے, جس کام کے لیے بھی پاؤں کو چلایا گیا, یہ پاؤں چلیں گے, رکیں گے نہیں, انکار نہیں کریں گے. تھک جائیں گے اس کے باوجود ہم کہیں گے چلنا پڑے گا تو چلتا رہے گا, لیکن ساتھ میں یہی پاؤں قیامت دن گواہی دے گا مجھے یہ لے کر کے کہاں کہاں گئے ہیں. جس ہاتھ سے ہم نے خدا نخواستہ ہزار خدا نخواستہ شراب کی بوتل پکڑی, یہی ہاتھ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ مجھے اس کام کے لیے استعمال کیا گیا. انسان اپنی باڈی کے ریکارڈنگ کو روک نہیں سکتا, اور اس ریکارڈنگ کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ صاحب جب لائٹ ہوگی تب ریکارڈنگ ہوگی, جب کیمرہ ہوگا تب ریکارڈنگ ہوگی. نہیں, یہ ہر وقت کا ایسا فل پاور کیمرہ ہے کہ جو ہر وقت ریکارڈ کر رہا ہے. یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں کمرے میں لائٹ آف کر کے سر کے اوپر رضائی لے کر کے اندر اگر ہم نے موبائل کھولا اور اندر موبائل میں کچھ چیزیں دیکھی تو وہاں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہ ہاتھ بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے, یہ آنکھ بھی ریکارڈنگ کر رہی ہے. ایک اپنے آفس میں بیٹھ کر کے اگر ہم نے غلط طریقے سے پیسہ لیا اور دیا یا فراڈ کا کوئی بھی کام کیا, چاہے وہ کرسی چھوٹی ہو چاہے بڑی, چاہے جج صاحب کی کرسی ہو, چاہے مفتی صاحب کی کرسی ہو, چاہے افسر صاحب کی کرسی ہو, چاہے چھوٹے کی کرسی ہو یا بڑے کی کرسی, اس کرسی پر بیٹھ کر کے جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ شان ایک ایک سے پوچھیں گے میں نے تمہیں عہدہ دیا تھا, جواب دو اس عہدے کا استعمال کیسے کیا. میں نے تمہیں پیسہ دیا سے پیسے کا استعمال کیسے کیا. میں نے تمہیں صحت دی تھی, صحت کا استعمال تم نے کیسے کیا. میں نے تمہیں پاور دیا تھا, اس پاور کا استعمال تم نے کیسے کیا. میں نے تم کو ذہن دیا تھا, ذہن کا استعمال تم نے کیسے کیا. میں نے تمہیں فل جوانی دی تھی اور طاقت دی تھی اور میری نعمتیں کھا کر کے تم اور زیادہ طاقتور ہو رہے تھے, وہ طاقت تم نے کہاں استعمال کی. مجھے ناراض کرنے والی زندگی گزاری ہے یا میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے. لا تسألن یومئذ عن النعیم, ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ جب نعمت چھن جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے بہت بڑی نعمت تھی, لیکن جب تک نعمت ہے تب تک اس کی قدر نہیں کرتا اور تب تک اس کا غلط استعمال کرتا رہتا ہے. آج صبح مجھے کسی بھائی نے فون کیا, اس سے پہلے بھی اسے فون کرتا رہا ہے. کئی سال پہلے اس شخص, میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے, کئی سال پہلے اس شخص نے کہا کہ جی میری آنکھوں کی لائٹ اچانک چلی گئی, اب میں کیسے زندگی گزاروں گا. میں نے اس کو تسلی دی, بشارتیں سنائیں, اور بشارت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ شانو یوں کہتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی میں میں نے آنکھیں لے لی, میرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں اس کی آنکھیں واپس کر دوں گا. تو میں نے کہا اگر تمہاری آنکھوں کی لائٹ چلی گئی اور ڈاکٹروں نے کہا اب تمہارا علاج نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے, اب اگلی زندگی تم کو بڑی مشکلات کے ساتھ گزارنی ہوگی. وہ مشکلات اس لیے برداشت کر لو کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم کو جنت میں ضرور وہ آنکھیں واپس مل جائیں گی, تو گویا تمہارا جنت میں جانا تقریباً طے ہے.
اس کو سہارا مل گیا. اس کے بعد اس نے کہا مجھے بتایا مجھے کیا کیا کرنا چاہیے. تو چند باتیں اسے بتائی. صاحب نے کہا تو تم خاموش بیٹھے رہو گے, تم کچھ کر نہیں سکو گے, کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہو تم. تو جب تم خاموش بیٹھے رہو گے تو کیا کرو گے؟ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے تو چیزیں دیکھتا ہے, کانوں سے سنتا ہے, بولتا ہے. تمہاری آنکھیں جب نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے تم نہ کچھ بول پاؤ گے نہ کچھ سن پاؤ گے. ہاں, دماغ سوچتا رہے گا. بس اس کے بجائے تم اپنی زبان کا استعمال کرو اور تم درود شریف پڑھنا شروع کیا. تو آج صبح اس نے مجھے بتایا کہ میں نے 1 کروڑ درود شریف پڑھ لیا. بہرحال کسی علاقے کا لڑکا ہے, واللہ لڑکا ہے یا بوڑھا ہے کیا ہے. اور ساتھ نے پھر کو بشارتیں بھی بتائی کہ مجھے یہ بشارت ملی, خواب میں یہ بتایا گیا, فلاں جگہ یہ زیارت ہوئی, فلاں شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس مجلس میں مجھے بھی دیکھا گیا. یہ آج صبح مجھے فون کر بتا رہا. اس میں بتانا کیا ہے کہ جناب آنکھیں تھیں تو استعمال کرتا, خوشی کے ساتھ زندگی گزارتا. اللہ نے آنکھیں لے لی اپنے مصلحت کے مطابق. ٹھیک ہے, سیم اسی طرح سے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں, اللہ کو طاقت ہے وہ نعمت ہم سے چھین سکتا ہے. لیکن اگر اللہ نے ہم سے یہ نعمت نہیں چھینی اور وہ نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں, معدہ ٹھیک ہے, نیند ٹھیک آ رہی ہے, آنکھیں صحیح سلامت ہیں, کان صحیح سلامت ہیں, باڈی فٹ ہے, کما بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, شوق بھی پورے کر رہے ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, فیسلٹیز ہیں, گھر اچھے مکان ہیں, مکان میں تمام فیسلٹیز ہیں. یہ ساری نعمتیں ہیں, کوئی نعمت چھنی ہوئی نہیں ہے. ایک ایک نعمت کا ہمیں اللہ کا حساب دینا ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ کئی قسمیں کھا کر کے کہتا ہے میں ایک ایک نعمت کا تم سے سوال کروں گا. اور یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میں نے فلانے کو آنکھیں نہیں دی تھی نا, مجھے طاقت ہے, تم کو میں ایسے بنا تھا, بٹ میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی, اب مجھے حساب دو, تم نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال تو نہیں کیا. فلاں انسان کے پاس مکان نہیں تھا, وہ سڑک پر رہتا تھا, ٹینٹ میں رہتا تھا, تمہارے پاس بہترین مکان تھا, اس مکان میں رہتے ہوئے تم نے مجھے ناراض کیا ہے یا میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے. فلاں کے پاس پیسہ نہیں تھا, فاقے لگتے تھے, تمہارے پاس پیسے کی خوب فراوانی تھی اور شوق پورے کرتے تھے, فیشن کے کپڑے بھی پہنتے تھے, عمدہ غذائیں بھی کھاتے تھے, شاندار مکان بھی تھے, تمہارے مکان میں یہ بھی تھا, پینلنگ بھی تھی, بیٹنگ بھی تھی, لائٹنگ بھی تھی, اے سی بھی تھے, ساری سہولیات تمہارے مہیا تھی. اس مکان میں رہتے ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی دعا کے ذریعے سے میسیج دیتے تھے, دعا کے ذریعے دعا کرتے تھے مگر وہ میسیج ہوتی تھی. مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی, یا اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچانا جو بیوی مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے, اور یا اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچانا جو اولاد ملے وبال بن جائے. ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں ایسی کوئی بیوی تھی اور نہ کوئی اولاد تھی, پھر بھی آپ نے یہ دعا کی, یا ہمیں میسیج دیا, بیویوں کو میسیج دیا کہ تم اپنے شوہروں کے لیے اتنا ٹینشن پیدا مت کرنا کہ وہ کہیں گے وقت سے پہلے میں بڑھاپے کو پہنچ گیا, اور اولاد کو میسیج دی کہ تم اپنے والد کے ماں باپ کے لیے وبال مت بننا, عذاب مت بننا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی. اب دیکھیے کیا دعا کی, اللہ اکبر. آپ نے کہا یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی, میرے وہ نعمتیں استعمال کی, میرے جسم میں طاقت آئی, اس طاقت کو میں نے استعمال کیا آپ کے ناراض کرنے والے کاموں میں, پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا. اللہ کے نبی تو استعمال کر ہی نہیں سکتے اپنے جسم کو اللہ کے ناراضگی والے کاموں میں. اصل میں ہم کو میسیج دیا کیا کہ اللہ نے تم کو جوانی بھی دی, پیسہ بھی دیا, عیش بھی دی ہے, خوشیاں بھی دی, اور تم طرح طرح کی اچھی اچھی نعمتیں کھا کر کے آج کیا کیا کھا رہے ہیں, سب کچھ, گوشت بھی کھا رہے ہیں, دودھ بھی کھا رہے ہیں, ڈرائی فروٹ بھی کھا رہے ہیں, فروٹ بھی کھا رہے ہیں. جتنی نعمتیں آج لوگ استعمال کرتے ہیں اندازہ کریں, پہلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی اتنی نعمتیں نہیں تھی جتنے آج عام انسانوں کو حاصل ہیں. تو اتنی نعمتیں استعمال کر کے تمہاری باڈی میں طاقت آئی, تم نے یہ چیز کھائی تمہاری باڈی میں یہ طاقت آئی, تم نے فلاں چیز کھائی تمہاری باڈی میں وٹامن آئے, پروٹین پیدا ہوا, کیلشیم آیا, پوٹاشیم آیا. یہ ساری نعمتیں جس کے چمہ تمہیں یہ میری غذاؤں کے ذریعے تمہیں, اور یہ ساری طاقت تمہارے جسم میں جب آئی تو اس طاقت کا تم نے استعمال کیسے کیا؟ میں نے طرح طرح کی غذائیں پیدا کی, ان غذاؤں کی وجہ سے تمہاری باڈی کے اندر سیکچول پاور پیدا ہوا. اس کے بعد مجھے بتاؤ یہ سیکچول پاور تم نے کہاں کہاں استعمال کیا ہے؟ بس خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے. نعمت ایمان,
نعمت جوانی، نعمت مال، نعمت صحت، نعمت دماغی پاور، ذہانت، ان ایک ایک چیز کا اللہ کا حساب دینا ہے۔ بس میسیج یہ ہے کہ ہم زندگی گزاریں گے اس طرح سے کہ جب قیامت کے دن امتحان آئے گا تو اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ حدیث سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے، لن تزول قدم ابن آدم، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ نمبر 1، جوانی کیسے گزاری تھی۔ نمبر 2، ٹائم کہاں خرچ کیا ہے۔ نمبر 3، پیسہ کیسے کمایا ہے۔ نمبر 4، یہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا ہے۔ نمبر 5، جتنا دین تم تک پہنچا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ ان 5 باتوں کا جواب دینا ہوگا، اور یہ 5 باتوں کا جواب پہلے ہی واضح کر دیا، بالکل پرچہ آؤٹ کر دیا گیا کہ صاحب سوال یہ ہوگا۔ حدیث سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا ہے، ایک مرتبہ، اور اس کا تذکرہ حدیثوں میں بھی ہے، حدیث ساری کتابوں میں۔ اور جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نماز کسوف، سورج گرہن کی نماز۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا ہے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا مسجد میں، اور 2 رکعت نماز، بڑی طویل نماز پڑھائی تھی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ کھڑے، اچھا نماز میں آپ نے کچھ ایسی چیزیں بھی کی جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ مثلا نماز کے دوران آپ اچانک پیچھے آ گئے، نماز کے دوران آپ اچانک اوپر اٹھ گئے، پھر واپس آ گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا بھی، لیکن بعضوں نے دیکھا جو پہلی صف میں رہے ہوں گے، پچھلے والی صفوں کو پتہ نہیں چل سکا ہوگا کہ حضور کبھی پیچھے آ رہے ہیں، پھر آگے جا رہے ہیں، پھر ایک دم اوپر اٹھ گئے، پھر واپس چلے گئے۔ یہ سارا ہو گیا۔ نماز کے بعد پھر آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا اس محراب میں مجھے ساری جنت دکھائی گئی، اور جنت کے پھل ایسے لٹکے ہوئے تھے تو میں سوچا اگر میں یوں پکڑوں گا تو اخذت عنقودا من عنب الجنہ، میں جنت میں لٹکے ہوئے انگوروں کا گچھا ہاتھ میں لے سکتا تھا۔ پھر اسی محراب کے اندر مجھے ساری جہنم دکھائی گئی، اور وہ جہنم کی آگ ایسے بھڑک رہی تھی کہ مجھے لگا میرا چہرہ جل جائے گا، میں پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تم قبر میں جاؤ گے تو تم سے ایک سوال میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ میرے نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تم میں جو مومن ہوگا وہ کہے گا وہ تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ تھے، وہ سچا دین لے کر کے آئے، ہم نے ان کا دین ایکسیپٹ کیا، ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبیت۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ انکم تفتنون فی قبورکم، تمہیں قبروں میں یہ سوال پہلا کیا جائے گا، ٹھیک، اور پوچھا جائے گا میرے بارے میں۔ فاما المومن فیقول ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فاجبناہ واتبعناہ، تم میں سے جو مومن ہوگا وہ کہے گا یہ تو ہمارے نبی ہیں، ہم تو زندگی بھر انہی کو فالو کرتے رہے، تو ہم نے ان کا اپنا نبی مانا۔ نبی ماننے کے بعد ان کے کہنے کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو کہا جائے گا آرام کے ساتھ سو جاؤ۔ اور دوسرا انسان وہ ہوگا وہ کہے گا جی سنا تھا یہ نبی ہیں، کبھی کبھی ہم بھی کہتے تھے ہاں ہوگا نبی، لیکن ہم نے نہ ان کی بات مانی اور نہ ان کے کہنے پر ہم چلے ہیں۔ فاما المنافق اب المرتاب فیقول، پھر وہ آگے کہے گا کہ جی ہم نے سنا تھا لوگ کہتے تھے نبی ہیں۔ بہت سارے ایمان والوں کے گھروں میں پائے جانے والے افراد کا حال اس وقت یہی ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں لیکن آگے اسلام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ میسیج میرے بھائیوں ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم ایمان والے ہیں، کسی باطل مذہب پر نہیں ہیں، غلط راستے پر نہیں ہیں، سچا دین ہمیں نصیب ہے۔ وہ سچا دین، جس سچے دین کا اعلان اللہ خود کر رہے ہیں، اور اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں کہ اس اسلام کے علاوہ کوئی مذہب لے کر کا وہ مجھے قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے مذہب ہیں ان تمام مذہبوں میں ہمارے نبی کے سچے ہونے کا باقاعدہ اعلان ہے۔ کرسچنٹی میں اعلان ہے، ہندو مذہب کی بڑی بڑی کتابوں میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ڈیٹیل موجود ہے، اور ان کے بہت سارے لوگ خود تسلیم کرتے ہیں کہ سچا نبی یہی ہے، کل کی اوتار یہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا جس کا انتظار ہے وہ یہی ہے۔ ان کی کتابوں میں جو علامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان میں جو انصاف پسند ریسرچ اسکالر ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہاں یہی ہے سچا دین، اور بعض دفعہ ان کے اندر کا ضمیر بھی کہتا ہے دین تو سچا یہی ہے۔
وہ دین سچا اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اس لیے یقین رکھنا چاہیے کہ ہم سچے دین پر ہیں، یقین رکھنا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، یقین رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اگلا کام یہ ہے کہ ہم مسلمان بن کر کی زندگی گزاریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کہیں کوتاہی ہوگی تو ایک ایک چیز کا ہم سے سوال ہوگا۔ میں آیت کا پھر دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام لوگوں سے میں پوچھوں گا، أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم نے کیا کیا ہے۔ امام بخاری نے اس کا ترجمہ کیا أَمَّا كَانُوا يُؤْمِنُونَ، تم نے ایمان قبول کیا تھا یا نہیں۔ اور دوسری جگہ ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا رہا ہے۔ میں آج صبح ایک آدمی کے ہاں تعزیت کے لیے گیا، ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اپنے والد کی صحیح طرح سے خدمت کی ہے تو آپ پاس ہو گئے، اور اگر ناقدری کی ہے تو فیل ہو گئے۔ تو جن کے والدین موجود ہیں ان سے پوچھا جائے گا والدین کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا، جن کی شادیاں ہو گئے پوچھا جائے گا بیوی کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا، جن کی اولادیں ان سے پوچھا جائے گا اولاد کے ساتھ تمہارے پاس کرسی تھی، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز۔ کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ٹریک کو صحیح کریں، اور اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو مان کر کے زندگی گزاریں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ مشکل نہیں ہوتا، اور اللہ جب کسی چیز کو منع کرتے ہیں تو وہ انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں وہ ہیں ہی اسی قابل کہ وہ حرام ہو جانی چاہیے، وہ ہیں انسان کو نقصان پہنچانے والی، اس لیے اللہ نے ان کو حرام کر دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ایک چیز بڑی ضروری تھی پھر بھی اللہ نے حرام کر دیا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کھانا اللہ نے حرام نہیں کیا، سونا اللہ نے حرام نہیں کیا، شادیاں اللہ نے حرام نہیں کی، مکان اللہ نے حرام نہیں کیا۔ یہ ساری جو انسان کی نیچرل ضرورتیں ہیں وہ ساری الاؤ نہیں، آرڈر کر دیا ان کو پورا کرو۔ جو چیزیں حرام کی ہیں وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے حرام کر دی۔ گائے کے جسم سے دودھ بھی آتا ہے، خون بھی آتا ہے، خون کو حرام کر دیا، دودھ کو حلال کر دیا، کوئی وجہ تو ہوگی، ورنہ اللہ کہتا ہے جیسے یہ پیو گے وہ بھی پیو، مگر اس کو حرام کیا کوئی وجہ ہوگی۔ تو جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے، نہیں بچیں گے تو حساب جواب دینا پڑے گا۔ اللہ جل شانہ ہم کو سچا اور صحیح اور کامیاب مسلمان بننا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد